یہاں پر جب خفیہ دعوت کا دور شروع ہوتا ہے تو شروع میں جب حضرت علی ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے کیونکہ حضرت علی کو بھی اپنی سمجھ لیجئے کفالت میں لیا ہوا تھا، ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کو، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نبی علیہ السلام کے پاس تھے، تو ہوا یہ کہ ایک رات کو یا کسی وقت میں سیدہ خدیجہ اور نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی خفیہ دعوت ہو رہی صرف۔ تو حضرت علی آ کے پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ کیا چیز ہے، آپ مجھے بھی بتائیں۔ تو نبی علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا اور میں اللہ کا نبی ہوں، اور اس طریقے سے میں تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو وہ تھوڑا سا سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال پھر حضرت علی بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اسی طریقے سے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن سے نبی علیہ السلام کا پہلے سے بھی تعلق تھا، وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ اوائل میں یعنی بالکل سٹارٹنگ کے اندر جس وقت خفیہ دعوت چل رہی ہے، اس وقت حضرت علی بھی، حضرت ابوبکر بھی اور دیگر کچھ اور ابھی آگے ہم نام بتائیں گے، وہ لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے جو کہ ہمیں سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ ہم لوگ اکثر ان بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ سب سے پہلے کون اسلام قبول کس نے کیا، کیا سیدہ خدیجہ نے، کیا حضرت علی نے، کیا حضرت ابوبکر نے، کیا ورقہ بن نوفل نے، کس نے اسلام قبول کیا؟ تو ہمیں کتاب کے اندر اس کے اندر بڑی زبردست ہمیں وہ چیز مل رہی تھی، ہمیں اگر سکین ملا تو وہ بھی ہم لگا دیں گے اس کتاب کا۔ تو اس کے اندر امام ابو حنیفہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ ان سے جب کسی نے پوچھا تو پھر انہوں نے اس مسئلے کو بڑے اچھے طریقے سے حل کیا، جو ہماری ٹیکسٹ بکس کے اندر بھی آج آپ کو نظر آتا ہے کہ خواتین کے اندر سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ سیدہ خدیجہ نے۔ بچوں کے اندر کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی نے، ان کی عمر اس وقت 10 سال تھی۔ اور بڑوں کے اندر کس نے کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اور خادموں کے اندر کس نے کیا یا غلاموں کے اندر کس نے کیا؟ حضرت زید بن حارثہ نے، جن کا ہم نے پہلے بھی بتا دیا۔ تو اس لیے اس ڈیبیٹ میں کبھی نہیں پڑھنا چاہیے کہ کس نے پہلے کیا۔ اس کا حل امام ابو حنیفہ نے دے دیا کہ بچوں میں حضرت علی نے، اور اسی طریقے سے بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے، اور خادموں کے اندر یا غلاموں کے اندر زید بن حارثہ نے۔ تو یہ خفیہ دعوت کا دور تھا، اس کے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی، حضرت علی بھی، زید بن حارثہ بھی، شروع کے اندر جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، یہ لوگ پھر خفیہ طریقے سے نبی علیہ السلام کی دعوت کو بغیر کسی کو اعلان کیے پرسن ٹو پرسن کسی طریقے سے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب ہم یہ دیکھیں کہ اور بھی کچھ ایسے واقعات بڑے سمجھ لیجئے ڈیفرنٹ قسم کے ملتے ہیں، جیسے ایک واقعہ عبداللہ بن مسعود کا ملتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود بھی نبی علیہ السلام کے صحابہ کے اندر شامل ہوئے، اور ان کے جو قبول اسلام کا واقعہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہمارے لیے ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام کسی پہاڑی والی سائٹ پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں دیکھا عبداللہ بن مسعود ہیں، اور یہ خفیہ دعوت کا ہی دور چل رہا ہے۔ تو ان کو نبی علیہ السلام کی دعوت کو پہنچانے کا یہ سبب بھی بنا کہ ان لوگوں کو حاجت ہوئی، یعنی ان کو ریکوائرمنٹ تھی، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اور نبی علیہ السلام کو بھی۔ تو انہوں نے یہ جو تھے عبداللہ بن مسعود، ٹھیک ہے، ان کو کہا کہ آپ کے پاس بکریاں ہیں اتنی ساری، تو ہمیں کچھ دودھ ہی دے دیں، کوئی گفٹ کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میں کسی اپنے ماسٹر کا نام لیا کہ میں اس کی بکریاں چرا رہا ہوں، یہ میری اپنی نہیں ہیں۔ بکریاں تھی عقبہ بن ابی معیط کی، ٹھیک ہے، اس کی میں بکریاں چرا رہا ہوں، تو میری اپنی نہیں ہے، میں آپ کو کچھ اس میں سے ان بکریوں کا، کیونکہ ان کو یہ تو امانت ہے۔ تو پھر اس کے اوپر ابوبکر صدیق اور نبی علیہ السلام انہوں نے ان کو کہا عبداللہ بن مسعود کو کہ آپ کی جو سب سے چھوٹی بکری ہے نا، جو دودھ نہیں دیتی، یعنی جس سے ملکنگ نہیں ہوتی، آپ وہ لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے پاس لے آئے وہ والی بکری، کیونکہ اس میں تو امانت میں خیانت ہی نہیں ہونی تھی، کیونکہ وہ بکری دودھ ہی نہیں دیتی تھی، تو وہ لے آئے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے جب ان کا دودھ کا مطلب ملکنگ کا کہا، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل معجزہ کرتے ہوئے ملک دے دیا وہاں سے جہاں سے ملک سمجھ لیجئے اس بکری سے دودھ نہیں آ سکتا تھا۔ تو جب عبداللہ بن مسعود نے یہ دیکھا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیالے کے اندر دودھ بھی اکٹھا کیا، ان کو بھی دیا، خود بھی پیا، نبی علیہ السلام کو بھی دیا۔ عبداللہ بن مسعود بہت امپریس ہوئے، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو چیز ہوئی ہے نا، یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، نہ تو یہ کسی جادوگر کا کام ہے۔ اور پھر انہوں نے نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت بھی دی اسلام کی، ابوبکر صدیق نے بھی، رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی دعوت دی۔ تو پھر اس کے بعد انہوں نے اگلے دن نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ عبداللہ بن مسعود بنی حذیل سے تھے،
اور یہ غیر قریشی تھے، یعنی یہ قریش میں سے نہیں تھے، ان کا قریش سے تعلق نہیں تھا. تو اس طریقے سے انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. اور یہاں پر ایک اور چیز ہم آپ کو بتا دیں کہ جب نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے دعوت کا آغاز کیا مکے کے اندر، تو صرف قریشی تک ہی یہ دعوت نہیں رکھی. قریش کے علاوہ بھی جو لوگ بھی مکے کے آس پاس بستے تھے ان کو بھی نبی علیہ السلام نے خفیہ طور پر دعوت دی. اور یہی وجہ ہے اس خفیہ دعوت کے نتیجے کے اندر قریش میں سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عثمان، حضرت زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف، عمر بن خطاب اور عثمان بن مظعون، یہ صحابہ جو ہیں وہ قریش کے اندر سے انہوں نے اسلام قبول کیا، جن کی قریش سے سمجھ لیجئے لنک بنتا تھا، ان کے سب ٹرائبز قریش سے لنک تھے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں تو غیر قریشی لوگوں کے اندر عبداللہ بن مسعود، عتبہ بن غزوان، عمار بن یاسر، زید بن حارثہ، طفیل بن عمر اور ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری کا تو آگے ذکر آئے گا، کیونکہ ان کا جو قبول اسلام ہے یہ سمجھ لیجئے خفیہ دور کی دعوت کے بالکل اینڈ میں اور اعلانیہ دعوت کے سٹارٹنگ کے اندر ابو ذر غفاری کا قبول اسلام آتا ہے. تو اس کی ہم تھوڑی سی تفصیل آگے بھی چل کے بتائیں گے. تو یہ لوگ تھے جنہوں نے خفیہ طور پہ اسلام قبول کیا. اور اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص کا نام بھی آتا ہے. سعد بن ابی وقاص کو جب ہم نے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پڑھا کہ انہوں نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا، جب ان کے پاس دعوت پہنچ گئی تو یہ کیونکہ نبی علیہ السلام کے کلوز ریلیٹیو بھی تھے اور ان کو نبی علیہ السلام کا ماموں بھی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ایک روایت کے اندر ان کو ماموں بھی کہا ہے نبی علیہ السلام نے، اور بہت زیادہ محبت تھی. تو انہوں نے جیسے ہی اسلام قبول کیا خفیہ طور پہ، کسی طرح سے ان کی والدہ کو پتہ چل گیا. جیسے ہی ان کی والدہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی، یعنی انہوں نے یہ اعلان کر دیا اپنے گھر کے اندر ہی کہ میں اس وقت تک نہیں کھانا کھاؤں گی جس وقت تک تم محمد کو چھوڑ نہیں دیتے یا اس کا انکار نہیں یا اس کو ریجیکٹ نہیں کر دیتے بینگ اے پروفٹ. تو خیر انہوں نے یہ بھی سختی پر اترا، انہوں نے کہا آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. تو خیر اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آیات بھی اتاری جس کے اندر والدین کے حقوق کے بارے میں، اور اگر وہ کفر کا کہیں تو اس سے صرف آپ کو علیحدہ رہنے کا حکم ملا، باقی ان سے حسن سلوک کا ہی آپ کو حکم ملا. تو خیر سعد بن ابی وقاص نے نبی علیہ السلام سے دعائیں بھی کروائیں اور خود بھی دعا بھی کی. تو خیر بہرحال کسی طریقے سے والدہ کی بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی، یعنی اتنا برا حال تھا کہ ان کا جو منہ تھا اس کو کھول کے اس میں زبردستی کھانا ڈالا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے ان کی جان بچ جائے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے اسلام کا پیغام لوگوں کو پہنچایا کہ وہ اپنے والدین سے بڑھ کر بھی محبت کرنے لگے. اور یہی بات ہمیں روایات کے اندر بھی ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، اہل و عیال، رشتہ دار جو بھی آپ کے ہیں ان سے سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم کس طریقے سے پروفٹ کی سیرت کو، ان کی سنت کو سمجھ سکیں گے. فار ایگزامپل آپ کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں، نماز پڑھنے لگتے ہیں، اور آپ کے پیرنٹس آ کے آپ کو کہتے ہیں بھائی نماز نہ پڑھو اس وقت، تو آپ کس طریقے سے اس کو آج کے دور میں سمجھیں گے؟ آپ تو یہ سمجھیں گے نا کہ اسلام کے خلاف ہمیں بات کر رہے ہیں، اللہ کے، کیونکہ سب سے سپیریئر تو اللہ کی ذات ہے نا، ہمیں اللہ کے آگے جھکنے کا آرڈر ہے. اور اگر آپ کے پیرنٹس ہی آپ کو اس سے منع کرنے لگ جائیں تو پھر ہمیں پیرنٹس کی نہیں ماننی، لیکن ان کے ساتھ بد سلوکی کا ہمیں بالکل بھی حکم نہیں ہے. آپ نے ان کی چاہے آپ کے پیرنٹس نان مسلم بھی ہوں، جیسے مرضی برے ہوں، یعنی آپ کے نزدیک جتنے مرضی برے ہوں، لیکن آپ نے انہیں دعوت بھی دینی ہے تو اخلاق کے ساتھ دینی ہے، پیار سے دینی ہے. ٹھیک ہے، پھر بھی ان کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہے کہ یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے تاکہ میرے لیے بھی دین کا رستہ آسان ہو جائے. تو خیر سعد بن ابی وقاص جو ہیں ان کی بھی لائف کا تھوڑا سا یہاں پہ اسی لیے ذکر کیا کہ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام نے پھر ان کو والدہ کے حوالے سے بھی نصیحتیں کی. جو آیات نازل ہوئیں قرآن پاک کے اندر سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 اور عنکبوت کے اندر آیت نمبر 8، یہ آیات جو ہیں وہ انہی کی شان میں سمجھ لیجیے سعد بن ابی وقاص کے حوالے سے، ان کے والدہ کے حوالے سے ہی نازل ہوئیں، اور اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے لیے بھی یہ چیز سامنے آئی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سیرت سے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے.